السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں DTV۔ ناظرین، ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس اپنے ڈیبیٹ کے پروگرام میں گلگت بلتستان کے ہونے والے الیکشن میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا انڈیپینڈنٹ ہو، ان کے ویوز کو، ان کے اوپینینز کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ڈیبیٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں سابق منسٹر ورکس گلگت بلتستان ڈاکٹر اقبال صاحب، جو کہ بہت ہی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے گلگت بلتستان میں، ایک ہیوی ویٹ رکھتے ہیں پولیٹکس کے اندر۔ ہم ڈاکٹر اقبال صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ڈیفینیٹلی ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پروفائل ہے اس پہ اوپر آپ بات کریں گے، ساتھ ساتھ پروفیشنلی آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پروفیشنل میڈیکل کے حوالے سے جو ڈاکٹر ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑا اپنا پروفائل ہمارے ویورز کو آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے پروفیشنل اور پولیٹیکل پروفائل کا، میں ایز اے پروفیشن ڈاکٹر ہوں۔ MBBS میں نے 1984 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا ہے، ٹھیک، اور انیستھیزیا میں نے اسپیشلائز کیا ہے۔ میں نے ایران میں 6 سال اور 15 سال ملیشیا میں ایز اینستھیٹسٹ وہاں پہ جاب کیا ہے۔ ٹھیک، لیکن جو میرا پولیٹیکل کیریئر، اب بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایز اے ڈاکٹر ہاں ادھر یا پولیٹکس کے اندر، ہاں پولیٹکس میں آپ کیا کریں۔ ہوا یہ تھا کہ میں 1994 میں ایران میں وہاں پہ جاب کرتا تھا، اور جب میں چھٹی پہ آیا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ جا کے اپنے لیے پیسے کماتے رہیں اور باہر کی دنیا میں کب تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ٹھیک، تو میں نے الیکشن ہو رہے تھے، الیکشن کا سیزن تھا، 2 مہینے بعد الیکشن تھے، کاغذات فائل کی اور میں الیکشن جیت گیا 1994 میں۔ فرسٹ ٹائم آ کے ہی آپ الیکشن ون کر گئے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے 1994 کا الیکشن میں ہار گیا، اور یہ دونوں الیکشن میں اور جعفر شاہ صاحب جو اس وقت PTI کے صدر بھی ہیں، ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ اچھا، 94 میں جیت گیا، 99 میں وہ جیت گئے۔ اس کے بعد پھر میں کوالالمپور شفٹ ہو گیا۔ میں 15 سال تک وہاں اپنے پروفیشن میں کام کرتا رہا، اور 2015 کا جب الیکشن آیا تو پھر میں واپس آیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے میرے حلقے کے عوام نے بھاری اکثریت سے مجھے کامیاب کرایا، اور مجھے اتنے ووٹ ملے کہ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے ان سب کے ملا کے بھی میرا برابر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ وہاں سے پھر میں چونکہ PMLN کی ٹکٹ پہ لڑا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے منسٹر بنایا۔ پھر میں نے یہاں پہ 5 سال کام کیا۔ ابھی میں آپ کو معلوم ہے کہ میں آزاد حیثیت سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ یہ میرا مختصر پولیٹیکل اور پروفیشنل پروفائل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ 94 سے باقاعدہ پولیٹکس کے اندر آپ نے انٹری ماری، اور شارٹ ٹائم میں ایک اچھا وہ ایک ویٹ بنایا پبلک کے اندر، اور اچھا باری ووٹ لے لیا۔ ڈیفینیٹلی اس وقت آپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اس پہ حیثیت سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سابقہ دور میں جو ہے وہ آپ PMLN کے ساتھ تھے، تو آپ کی کیا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، یا کیا اس کے تحت جو ہے وہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ میں اس لیے ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور الیکشن کا بوجھ بھی میں نے اٹھانا ہے۔ اور الیکشن صرف جیتنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیت کر اس مینڈیٹ کو آپ نے 5 سال تک نبھانا ہوتا ہے، مینٹین کرنا، کیونکہ ہمارے لوگ غریب ہیں، ان کا کام کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہر کام میں نے خود کرنا ہے، تو ابھی جو سامنے میرے الیکشن ہے اس کے بارے میں کہ میں نے کسی پارٹی سے لڑنا ہے یا انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے، اس کی اپنی ایک میری سوچ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے پارٹیوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑ کے عوام کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، اور مجھے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ٹھیک، وہ کیوں؟ بالکل۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں میرے مقابلے میں کون ہے۔ میرے مقابلے میں PTI کا صدر ہے، ایک ہیوی ویٹ ہے، جعفر شاہ صاحب، بہت پرانا سیاستدان ہے۔
ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب الیکشن کے بعد ظاہر وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ عموماً یہاں پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت، اور ہوتا بھی یہ ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے وفاق کے لیے یہاں پہ حکومت بنانا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے الیکشن جیت کر ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کوئی بھی آدمی حکومت بنائے، میں نے اس میں شامل ہونا ہے۔ یہ میں نے اپنے جلسوں میں نے اعلان کیا ہے۔ ہاں ٹھیک۔ اور میں نے کہا کہ جو بھی حکومت بنائے گا میں ان کے ساتھ مل کے میں نے اپنے غریب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو کے ہم اس کے ساتھ، ہماری کون سی پارٹیاں ہیں یہاں پہ؟ کیا یہ قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، سینٹ میں نمائندگی ہے؟ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں اگر ہوتی تو میں اپوزیشن کی سیاست بھی کر لیتا، کیونکہ وہاں اپوزیشن کی اپنی ایک سے ہوتی ہے۔ لیکن ہماری ان کے ساتھ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری وفاق کے ساتھ ایک طرح سے ڈسکنیکٹ ہے، ہم ان کے ساتھ بہت بڑے گیپ ہے۔ ہماری آواز 2 سال سے آپ کے عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی اپنی پارٹی ملاقات نہیں کر سکی۔ ہم جب مسلم لیگ نون میں گورنمنٹ میں تھے 3 سال تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ہماری ایک ملاقات سوائے وزیر اعلیٰ خود جا کے ملاقات کرتے تھے، کسی اور کی ملاقات ان سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ہماری وفاق کے اندر نمائندگی نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ ایک بھی ہمارا نمائندہ ہوتا کیبنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو ہماری اپنی آواز پہنچتی، پھر ہماری قدر و قیمت ہوتی۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنا اپنے آپ کو ان پارٹیوں کا وفادار نہیں بنانا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ میں فلاں پارٹی میں تھا تو چلو میں مرتے دم تک اس پارٹی میں، جہاں پہ ہمارے لوگوں کا مفاد ہے ہمیں اس طرف سے جا کے۔ تو یہ سوچ کے میں نے کہا کہ مجھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی وہ برائی محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں آپ کی جو ڈسکشن کے اندر 2 سوالات ہمارے ذہن میں آ گئے۔ ایک تو یہ کہ وفاقی جو پارٹیاں ہیں وہ گلگت بلتستان کے جو پبلک کے ساتھ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی ہیں جو ہمارے ایشوز کو ایڈریس کر سکے، تو ایسی سچویشن میں کیا ہم کب تک وفاق کی جو پارٹی سے ان کا حصہ بنتے رہیں؟ اس کی نسبت سپوز ابھی آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا کے گلگت بلتستان سطح پہ بنا کے آپ ایک پلیٹ فارم لے کے آپ آگے آ جائیں گے تو ڈیفینٹلی پبلک کے ایشوز ایڈریس کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ تو خیر آئیڈیلی تو ہونا یہی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے ہمارے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو ایک روشنی کی کرن اس وقت نظر آ رہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صوبے کے بارے میں سیریس ہے، اس پہ ہم آ جائیں گے، اور جب آپ اس پہ آ جائیں گے تو میں اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو ایک آگے سیناریو بن رہا ہے اس میں ظاہر ہے اگر وہ بن گیا تو پھر ہم ظاہر ہے ہم ان پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مین اسٹریم میں آ جائیں گے۔ اس میں مجھے کوئی وہ محسوس نہیں ہوتا، میں پھر انشاءاللہ جو بھی مین اسٹریم پارٹیاں ہوں گی ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے اس میں، کیونکہ ہماری حیثیت تو تبدیل ہو جائے گی، موجودہ جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہم جو ہے نا قومی اسمبلی میں بھی ہوں گے، سینٹ میں بھی ہوں گے، وفاقی کابینہ میں بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے ہم پھر مین اسٹریم پارٹیز کا حصہ ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری جو بات آپ کے اس سے ڈسکشن سے ہم نے جو نکالا تھا وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے حلقتین کے اندر کیا ڈائنیمکس ہے یہاں پہ، لوگوں کا ووٹ دینے کا جو ٹرینڈ کس طریقے کا ہے، تو جس پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ ایسا انڈیپینڈنٹ آ جائیں گے تو آپ پبلک کا ووٹ حاصل کریں گے؟ ڈائنیمکس کیا ہے حلقتین کے اندر؟ دیکھیں، حلقتین کے اندر میں 3 الیکشن لڑ چکا ہوں، یہ 4تھا الیکشن ہے۔ ٹھیک۔ یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، گلگت بلتستان کے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس حلقے میں پائے جاتے ہیں، اور خواتین بھی پڑھی لکھی ہیں، اور سویلائز لوگ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے اور کون کام کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں جب کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں 100% مطمئن ہوں کہ میں الیکشن بھاری اکثریت سے اور تاریخی فتح حاصل کروں گا اس دفعہ۔ اچھا، جیسے پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ ووٹ لے لوں گا، کیونکہ مجھے یہ دیکھیں اتنا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے ان الیکشنز کا، میں لوگوں کے موڈ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس دفعہ میرے کتنے ووٹ بنیں گے۔ تو انشاءاللہ میں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کام کرنے کے حوالے سے وہ دوسرے ممبران سے مختلف ہے، وہ اس لیے کہ میں ہر پروجیکٹ کے اندر عوام کو شامل کر کے وہ پروجیکٹ بناتا ہوں۔
آپ نے خود ایک پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا ہے اور 16 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں پہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بالکل. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. دوسری بات، میں نے جو شروع میں جب میں پولیٹکس میں آیا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، سیاست میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آپ کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا اور سیاست بھی کروں گا، اور اللہ کے فضل سے آج تک میں نے غلطی سے کوئی مجھ سے جھوٹ اگر نکلا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کبھی میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی کسی کے ساتھ میں نے چیٹنگ نہیں کی ہے، 2 نمبری. اپنے لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، چاہے ناراض ہو جائیں یا خوش ہو جائیں. بعض دفعہ مجھے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں لانگ ٹرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر آپ کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں بالکل اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو اس لیے میں 100% مطمئن ہوں اس دفعہ بھی میں انشاءاللہ عوام کے تعاون سے اس حلقے میں، خاص طور پر یہ جو ایریا ہے دنیور، سلطان آباد، محمد آباد، یہ جو آپ کے آگے علاقے ہیں، یہاں پہ مجھے ہمیشہ بھاری اکثریت سے مجھے ووٹ ملا ہے، اور میں نے باقی علاقوں سے بھی، بگروٹ سے ووٹ لیا، حرام مجھ سے، جلال آباد سے، وشک انداز سے، جتل جگلوٹ سے بھی ووٹ لیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 100% اس دفعہ پھر میں بھاری اکثریت سے جیت جاؤں گا، اور میرا مقصد یہ ہے عوام کی خدمت کرنا. مجھے لوگوں نے انشاءاللہ اس دفعہ پھر منتخب کیا تو 5 سال پھر ان لوگوں کی ہم خدمت کریں گے، جیسے ہم گزشتہ 5 سالوں میں نے کیا ہے، اسی طریقے سے آگے بھی 5 سال لوگوں کی خدمت کریں گے. تو یہ اس سے میرا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ سابقہ آپ کے دور PMLN کے دور حکومت میں آپ نے گلگت بلتستان کے جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھے ان کے اوپر آپ نے بڑی فائٹ کیا. نواز شریف صاحب جب آ گئے اس وقت بھی آپ نے بڑی اسٹرگل کیا. اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے PTI، وہ بھی کوئی سیٹ اپ دینے جا رہی ہے گلگت بلتستان کو. گلگت بلتستان کی اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ یہ ایک ڈسپیوٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، خطے کے اندر آ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں، موجودہ صورتحال کے سینیریو کے اندر گلگت بلتستان کو کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل پروونس بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ میں نے گزشتہ 5 سال میں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ اسٹرگل کیا، اور نہ صرف الیکشن کے بعد بلکہ الیکشن سے پہلے جب سرینا میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آئے تھے، وہاں بہت بڑی گیدرنگ تھی، میں نے آئینی حقوق کے اوپر بات کی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد جا کے ستہ جدید کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، اور اس نے 3 سال لگائے اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کرتے کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہماری دور حکومت میں وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکے اس کے اوپر، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ ایسی لابیز بھی ہیں جو اس صوبے کے مخالف تھی ہماری پارٹی کے اندر، اور اسی وجہ سے میں، آپ کو یاد ہوگا، ہر سال اسلام آباد میں اپنا ایک ہم خیال گروپ بنا کے پروٹیسٹ کرتا تھا، میں اخبارات میں اور پریس کانفرنسز کرتا تھا، اور مجھے جو سب سے زیادہ مخالفت ریزسٹنس ہوتی تھی اپنی پارٹی کی طرف سے ہوتی تھی. اچھا، پارٹی کے اندر سے نہیں کریں کہ آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کریں رائٹس کے اوپر. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ پارٹی جو خاص طور پر جو PMLN تھی، اس کے اندر آئینی صوبے کے حوالے سے مخالفت زیادہ تھی، اس کے اندر سپورٹ کم تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے 5 سال میں نے یہ کہا کہ میں 10,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، اور ووٹ مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں ان کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئینی حقوق سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات کرنا، اس کے اوپر سٹرگل کرنا، یہ میرا فرض ہے، اور یہ عوام کا حق ہے کہ میں ان کو یہ حق دلاؤں. اور پھر یہ ہوتے ہوتے بہرحال اس دور میں یہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا. لیکن اب اللہ کے فضل سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ سیریسنس دکھائی دے رہی ہے، اور وہ سیریسنس کس وجہ سے ہو گئی؟ ہماری پاک فوج کی وجہ سے، اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کی ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے. انہوں نے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلا کے بریفنگ دی ہے کہ ان لوگوں کا حق ہے، یہ 72 سالوں سے اپنی شناخت کے لیے پریشان ہیں. انہوں نے کون سا غلط کام کیا ہے کہ انہوں نے تو جنگ کر کے اس خطے کو، پاکستان کا واحد خطہ ہے جو جنگ کے ذریعے سے آزاد ہوا ہے گلگت بلتستان، باقی تو ایک لائن کھینچ کے آزادی حاصل کی ہے. ہم نے تو جنگ کر کے آزادی حاصل کی ہے. ڈوگروں سے
آزادی حاصل کر کے ہم انکنڈیشنلی پاکستان میں شامل ہوئے، تو ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں، ایک درجے کے شہری بنیں۔ میں ایز اے ڈاکٹر اگر گلگت بلتستان اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہوں تو کیوں نہیں میں قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہوں، کیوں نہیں میں سینٹ کا ممبر بن سکتا ہوں۔ یہ میرا بنیادی انسانی حق ہے۔ جس ملک میں رہتا ہوں اس کی فیصلہ ساز اداروں میں نمائندگی حاصل کرنا یہ میرا انسانی بنیادی حق میں شامل ہوتا ہے، جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس کے اوپر ساری پارٹیوں نے ایگری کیا ہے، اور کچھ لوگ اب بھی مخالف ہیں۔ یہ نہیں کہ 100% حمایت ہے، لیکن کیونکہ فوج کی بیکنگ ہے اور فوج ہم چاہتی ہے کہ ہاں یہ صوبہ بن جائے، آئینی صوبہ بن جائے اور ان لوگوں کو حقوق مل جائے، اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ یہاں پہ بن رہے ہیں۔ کم از کم دیکھیں کتنا ہمارا کمزور موقف تھا انڈیا، خاص طور پر مودی جو ہے، ہم یہی کہتے تھے کہ مودی کو آپ موقع دیتے ہیں، وہ کس طرح کہ مودی کہتا ہے کہ کشمیر میرا ہے، اس نے 370 کو ریووک کر دیا، اس کو اپنا پارٹ اینڈ پارسل حصہ بنایا۔ پھر وہ کہتا تھا کہ گلگت بلتستان بھی ہمارا حصہ ہے، جبکہ پاکستان کہتا تھا نہیں گلگت بلتستان متنازعہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کا موقف بہت کمزور ہے، بین الاقوامی سطح پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے ہم یہ کہتے تھے کہ آپ اس کو فوری طور پر پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کریں گلگت بلتستان کو، تاکہ آپ کو جب کسی فورم میں جائیں گے تو آپ کا موقف بھی سٹرونگ ہوگا۔ آپ سی پیک بنا رہے ہیں، دیامر بادشاہ ڈیم بنا رہے ہیں، یہ یہاں پہ اتنے بڑے ریسورسز ہیں، یہ کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے، اسٹریٹجکلی اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اب ان پولیٹیشنز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات درست تھی۔ اس وقت تو ہماری مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن اب سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں فوج کا، اور خاص طور پر DGISI اور عمران خان صاحب کا، کہ انہوں نے یہ جو صوبے کا جو مسئلہ ہے اس کو سیریسلی لیا ہے، اور انشاءاللہ اب تو وہ جو اناؤنس کرنے جا رہے تھے، لیکن دوسری پارٹیوں نے شاید یہی کہا ہے کہ اس کو آپ الیکشن کے بعد اناؤنس کریں، تو یہ چلو 1.5 مہینے بعد صحیح، لیکن ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صوبے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ایک 72 سال کا ایک بہت ہی دیرینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہم جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس مطالبے پہ سیریسنس دکھائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنے اس کے اندر بھی کہا کہ ایک یہاں پہ ایک گروپ ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایک طبقہ ہے یا ایک سوچ جن کا ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر کیا کہتے ہیں پچھلے 73 سالوں سے صرف اور صرف کشمیر کاسٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا اس کو ایک اس کی اسٹیٹس دے کے رکھا ہوا تھا، یہ اس کا کشمیر کا حصہ ہے۔ اگر گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنایا جاتا ہے تو کشمیر کے لیے جو قربانی دیا ہے پاکستان نے، یا پاکستان کا جو موقف ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ان کا ایک خیال یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جس طرح کشمیر کے اندر ان کو سیٹ اپ دیا، اس طرح گلگت بلتستان کو سیٹ اپ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پاورز ڈیلیگیٹ کیا جائے، ان لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ کشمیر کا ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، میرا تو شروع سے ایک موقف کلیئر موقف ہے کہ ہمیں پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ہم اگر پھر اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے کشمیر کے ساتھ وہ ایک زمانے میں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ڈوگروں نے زبردستی قبضہ کیا تھا، تو یہ تو آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے پہ جنگ کر کے قبضہ کیا تھا، تو جنگ کر کے ان کو نکال دیا، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب کشمیر کے ساتھ نہ ہمارا کوئی زمینی رابطہ ہے، نہ ہمارا کوئی کلچر ملتا ہے، نہ ہماری زبان کوئی ملتی ہے، ہم تو ایک الگ قوم ہیں۔ پھر ہم نے جنگ کر کے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں شمولیت اختیار کی، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یوں تھا کہ اس وقت جب پاکستان نیا بنا تھا تو نہرو خود بھی یہ چاہتا تھا کہ پلیبسائٹ ہو، کشمیر کے اندر رائے شماری ہو، اور پاکستان کی جو اس وقت یہ حکومت تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس علاقے کو پاکستان کے اس میں کشمیر کے ساتھ یا ڈسپیوٹڈ میں ڈکلیئر کریں تو ہمارے ووٹ زیادہ ہوگا، لہٰذا یہ پاکستان خود گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ یہ بھی ہمارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کے اندر 72 سالوں سے پھنس گئے۔ 72 سالوں سے تو پلیبسائٹ نہیں ہوا، اب پلیبسائٹ کی بجائے مودی نے اس کو الٹا کر دیا، اس نے تو اس کو اپنا حصہ بنا دیا، اب پلیبسائٹ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔
تو لہٰذا اس کا واحد حل یہ تھا اور یہ ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے کہ ہم اس کو پاکستان کا حصہ بنائیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد اپنی جگہ، اللہ ان کو آزادی دے دے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، وہ ایک اپنا سٹرگل ان کا چل رہا ہے، لیکن ہم ایک الگ قوم ہے، الگ جغرافیہ ہے، ہماری ایک اپنی الگ آئیڈینٹی ہے، اور ہم اسی وجہ سے ہی پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت سارے، میں نے باہر کی دنیا میں بھی دیکھا ہے، یہ میں نے بعض دفعہ کئی فورمز میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، امریکہ میں اور آپ کے یورپ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں انڈین کشمیری، انڈیا سے جو کشمیری وہاں سیٹل ہیں، ان میں 99% وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو الگ ملک بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان تو ہمارا حصہ ہے، کل کو ہم آزاد ہو جائیں گے تو گلگت بلتستان بھی ہمارا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا موقف جو بھی ہو، اللہ کرے ان کو آزادی دے دے، وہ پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، علیحدگی کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کیا قصور ہے اس درمیان میں؟ ہم نے تو پاکستان کے خاطر قربانیاں دی، ہم تو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ایک اور متنازع کا حصہ بننے کے لیے تو قربانی نہیں دی تھی۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے تھے، اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ لوگ اس کو سیریس لینے لگے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ جلد حل ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا ابھی ہم آتے ہیں حلقے کے طرف، کیونکہ الیکشن کا موسم ہے۔ آپ اس دفعہ پبلک کے درمیان جو ہے وہ کیا پولیٹیکل مینیفیسٹو لے کے، کیا انتخابی منشور لے کے آپ عوام کے درمیان جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا مینیفیسٹو جو میں نے پچھلے دور میں بھی، اگرچہ پی ایم ایل این کا ایک مینیفیسٹو تھا، وہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہے کیا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک مینیفیسٹو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں، حلقے کے لیے تو آپ کا حلقے کے کہیں یا آپ جی بی کے لیول پر کہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میرا یہی آئینی حقوق کے حوالے سے تھا، تو اللہ کے فضل سے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اگر حل نہیں ہوا تو میرا تو پھر وہی ہے مینیفیسٹو سب سے پہلا کہ آئینی حقوق الیکشن کے بعد بھی، اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ، اللہ نہ کرے کوئی رکاوٹ آ جائے، انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگر آ گیا تو میرا آئینی حقوق پہلا شناخت کے لیے آپ اسٹرگل کریں گے، شناخت کے لیے قومی اسمبلی میں سیٹیں، اور ہمیں سینٹ کے اندر نمائندگی، اور ہماری جو جتنے بھی این ایف سی ہے یا جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے اندر نمائندگی ہمارا حق ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا میرا پہلا منشور ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا منشور جو میرا ہے وہ خواتین کے تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے دنیا میں جس علاقے میں، جس خطے میں، جس قوم کے اندر خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں، خواتین مردوں کے برابر آتی ہیں، خواتین کو اس معاشرے کے اندر سپیس ملتی ہے آزادی سے گھومنے پھرنے کام کرنے کا، وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے سامنے بنگلہ دیش کو ہم کیا کہتے تھے کہ ہمارا غریب کزن کہتے تھے ان کو، کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں کہتے تھے۔ آج اگر آپ بنگلہ دیش کو اسٹڈی کریں تو وہ انڈیا سے بھی آگے نکل گئے، ان کی اکانومی جو ہے لیپ فارورڈ آگے نکل گئی انڈیا سے بھی۔ پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا انڈیا سے۔ وہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو تبدیل کیا کر کے سیکولر بنایا، سیکولر قوانین۔ سیکولر میں کیا ہوتا ہے؟ سیکولر میں آپ انسانیت کو معیار بناتے ہیں، اس میں جینڈر ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے کہ یہ فیمیل ہے، یہ میل ہے، اس کو یہ جاب مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا ہے، اس کے اوپر پابندی، اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی عقیدے کا کام نہیں ہوتا ہے، نہ کسی قومیت کا کام ہوتا ہے، اس میں انسانیت اور ہر انسان اس میں برابر ہوتا ہے۔ انہوں نے قوانین تبدیل کیے، سیکولر بنائے، خواتین گھروں سے باہر نکل آئی، انہوں نے فیکٹریوں میں کام کرنا شروع کیا۔ ان کی گارمنٹ فیکٹری اتنی جلدی ان کی تبدیل ہو گئی کہ چند سالوں میں آپ دنیا میں جائیں، یورپ کے اندر جائیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کسی بھی بڑے شاپنگ مال میں جائیں، وہاں جو گارمنٹس ہیں آپ کو بنگلہ دیشی ملیں گے۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ خواتین نے اپنا حصہ ڈالا۔ خواتین گھروں میں سے نکل کر وہ سائیکلوں میں آپ دیکھا ہوگا وہ فیکٹریوں میں جاتے ہیں، کام کرتی ہیں۔ ان کی جی ڈی پی ایک دم سے اوپر چلی گئی، جی ڈی پی گروتھ ہو گئی، اور انہوں نے
جب وہ 50% خواتین جو گھروں میں تھی وہ نکل کے کام کیا تو ظاہر ہے وہ ایک دم سے ترقی کرنا شروع کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہمیں یہ پالیسی اپنانی چاہیے. یہاں پر مختلف سیکٹ کے لوگ رہتے ہیں, مختلف عقیدے کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ ریلیجیس قسم کے قوانین بنانے سے ہم زیادہ سے زیادہ نان ریلیجیس قوانین بنائیں تاکہ ہر ایک کو برابر مواقع ملیں. ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے, ایکول فیل کرے, دوسرے سے کمتر فیل نہیں کرے کہ مجھے صرف عقیدے کے بنیاد پر میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یا میں فلانا آدمی اس وجہ سے. یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی انسان کے اندر. تو جب یہ فیلنگ نہیں ہوگی تو آپ کے اندر چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو وہ ایک دم سے آپ کا علاقہ ترقی کرے گا. اس لیے میں نے اب میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں. اس کے اوپر میں نے کیا کام کیا؟ میں نے یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ حنزہ کی طرف جائیں تو آپ وہاں پہ ایک کالج بنوائے, ڈگری کالج. اس کا نام رکھا ہے رودفاو. رودفاو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جرمن خاتون تھی, وہ رہتی تھی کراچی میں. وہ آئی تھی ڈاؤ میڈیکل کالج میں پاکستان بننے سے پہلے. جب پاکستان بن گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں لیپروسی کی بیماری بہت زیادہ ہے. لیپروسی میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو یہ بیماری لگ جاتی تھی تو کسی بیابان جگہ لے جا کے اس کو ایبنڈن کرتے تھے اور وہ وہاں کٹ کے مر جاتا تھا آدمی. تو اس لیے اس نے کیا کیا, تمام ان مریضوں کو جمع کیا پاکستان سے, جمع کر کے ان کا علاج کیا. ایک دفعہ وہ مجھے ملی 1996 میں ممبر تھا اس وقت گلگت چنار باغ میں. تو اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. تو میں نے کہا کہ تم کراچی سے یہاں کس طرح؟ اس نے کہا کہ میں دوائی کھلانے والے ہوں, میڈیسن. میں نے کہا کس کو؟ اس نے کہا کہ تانگیر میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ یہ جو لیپروسی کے مریض ہیں کچھ, ان کو میں وہاں جاتی ہوں پیدل, ان کے پاس جا کے ان کے سامنے خود کھاتی ہوں, پھر میں ان کو دوائی. ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دوائی کے اندر کوئی زہر ہے یا کچھ. تو اس جذبے کے ساتھ اس خاتون نے کام کر کے پاکستان سے آج لیپروسی کا خاتمہ کیا. وہ اس دنیا میں نہیں رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اس کا کوئی اسٹیک نہیں تھا, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں پہ, انسانیت کے اس نے کام کیا. تو میں نے وہ اس گرلز کالج کا نام اس لیے رکھا ہے کہ ہماری خواتین اس سے رول ماڈل اس سے موٹیویٹ ہو جائیں, انسپائر ہو جائیں کہ وہ ایک خاتون وہاں سے آ کے یہاں کر سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں. اس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دتوچے بگروٹ میں وہاں میں نے گرلز کالج بنوایا, اس کا نام میں نے مونیکا گرلز کالج. وہ کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے رکھا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. وہ یہ ہوا کہ میں 90s میں جب ممبر تھا تو ایک جرمن خاتون میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں دتوچے بگروٹ میں وہاں پہ کچھ بچیوں کو پڑھاتی ہوں, وہاں گرلز اسکول نہیں ہے, تو آپ وہاں اسکول بنوائیں. تو میں بعد میں گیا وہاں تو دیکھا تو کچھ بچیاں, ایک بارش ہو رہی تھی, مویشی خانے کے اندر بیٹھ کے وہ پڑھائی کر رہی تھی. مجھے بڑا احساس ہوا, میں نے ان کے لیے اسکول بنوایا. بعد میں 2015 میں نے اس کو اپ گریڈ کر کے کالج بنوایا. جب کالج کا افتتاح کرنے میں گیا بگروڈ میں تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مونیکا جو 30 سال پہلے یہاں پہ تھی وہ آج تک 12 ٹیچرز کو وہاں سے تنخواہ بھیجتی ہے جرمنی سے. تو مجھے بڑا احساس ہوا, میں نے اس کالج کا نام مونیکا گرلز کالج رکھا, اس لیے کہ یہ ہماری خواتین کو سمجھ آ جائے کہ یہ دیکھو خواتین کی تعلیم پہ کیوں اتنا ہے باہر کی دنیا میں زور دیا جاتا ہے. صرف اور صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تو آپ کا معاشرہ آپ کا خاندان تبدیل ہوگا. یہاں پہ ایک سروے ہوا ہے جس کو مکس سروے بھی کہتے ہیں, MICS ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے. اس میں انہوں نے 10 ڈسٹرکٹ کا ہر آپ کی جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے, آپ کی ویکسینیشن ہے, گھر کی بیماریاں, خواتین کی بیماریاں, زچگی کے دوران اموات, وہ سارا انہوں نے ڈیٹا لیا سروے کر کے. اس میں دیامر اور آپ کا حنزہ کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. اس کی واحد وجہ خواتین کی تعلیم ہے. خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تو آپ کے بچے بھی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں, ان کی ویکسینیشن بھی ہو جاتی ہے, پھر ان کو جو ہے نا آپ کے ہاؤس ہولڈ انکم بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو سب سے بڑا, جب میں انشاءاللہ الیکشن کے بعد آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے موقع بھی دے دے گا,
مجھے موقع ملا تو میں خواتین کی تعلیم کو فری کروں گا یونیورسٹی لیول تک. اور میں نے پچھلے دور میں بھی ہمارے سابق وزیر اعلیٰ کو ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ دیامر کے اندر لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. وہاں پہ آپ خواتین کی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بچیاں سکول میں جاتی ہیں ان کو اسکالرشپ دے دیں، ان کو انسینٹیو، مفت کپڑے دے دیں، مفت کتابیں دے دیں. اسی طرح کھرمنگ کے اندر یا نگر کے اندر خواتین کی تعلیم کی کمی ہے، وہاں پہ آپ یہ انسینٹیو دے دیں تاکہ وہاں خواتین اوپر آ جائیں تعلیم کے اندر اور مردوں کے برابر آ جائیں. کل آپ کے وہ اپنے اس میں معاشرے کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، بچوں کی تربیت صحیح کریں گے. تو اب بھی انشاءاللہ میں جب جیتوں گا تو میرا جو مین فوکس ہوگا یہ ہوگا، خواتین کو ہم نے فوکس کرنا ہے اور ان کو اوپر لا کے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ ان کو مردوں کے برابر لانا ہے، اور پھر ان کو معاشرے کے اندر ہم نے سپیس دینا ہے، ان کو آزادی دینی ہے تاکہ وہ اپنے اس کے ساتھ جہاں جاب کرنا چاہے یا کوئی کام کرنا چاہے وہ کر سکیں، ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے. میں نے اسلامی ممالک کے اندر جو ٹورزم، جن ممالک میں ٹورزم بہت زیادہ ڈیولپ ہے، ان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. خاص طور پر ملیشیا میں 15 سال وہاں پہ رہا. وہاں پہ کیا ہوا، ملیشیا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں تھا. مہاتیر محمد جب وہ اقتدار میں آیا 50 سال پہلے، وہاں پہ حالت جیسے آج پاکستان کے اندر ہے، افغانستان میں اس طرح کی حالت تھی. لوگ ایموشنل تھے، مولوی جو ہے وہ ان کو فرقہ پرستی میں ڈال کے لڑاتے تھے. اس نے ایک قانون بنایا، اس کا نام تھا ISA انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ. اس قانون کے تحت وہ کیا کرتا تھا، کوئی بھی مولوی فرقہ پرستی میں ملوث ہوتا تھا یا بدمعاشی کرتا تھا، اس کو جیل میں ڈالتا تھا اور ساری زندگی اس کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں رکھتا تھا. پھر کیا ہوا، وہاں پہ امن ہو گیا. جب امن ہوا تو باہر سے انویسٹمنٹ آ گئی، وہ ملک ترقی کرنے لگا، ٹورزم کو ڈیولپ کیا. آج ملیشیا پہلا اسلامی ملک ہے جو 2020 کے اینڈ میں، اس سال کے اینڈ میں، ترقی یافتہ ممالک، ڈیولپ نیشنز کی صف میں آفیشلی شامل ہو رہا ہے. پہلا اسلامی ملک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں عرب ممالک ہیں، تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ پیچھے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ خواتین جنڈر بیلنس نہیں ہے وہاں پہ. عرب میں جنڈر بیلنس نہیں، انہوں نے جنڈر بیلنس کیا ہے، خواتین کو اوپر لایا ہے، خواتین کو ایکول رائٹ دیا ہے ملیشیا میں اگر آپ جائیں گے. اسی طرح ترکی نے ترقی کیا. ملیشیا ہر سال ٹورزم سے $40 بلین کماتا ہے. اسی طرح ترکی کماتا ہے، آپ کا دبئی کماتا ہے. وہاں پہ کیا ہے، ٹورزم کیوں ڈیولپ ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو آزادی دی، ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹورسٹ آتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو پیس آف مائنڈ مل جائے. آپ اس کے اوپر پابندی آپ کو کہیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ کپڑے پہنو، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ نہیں ہوتا ہے. ٹورسٹ پھر آپ کے پاس نہیں آتا ہے. خاص طور پر یورپین اور امریکن ٹورسٹ ان علاقوں میں کم جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے، یہاں پہ جو پہاڑ ہیں، ہمارے پاس گلیشیئر ہیں. میں نے سوئٹزرلینڈ کے گلیشیئر بھی دیکھے. ان کے گلیشیئر کے مقابلے میں ہمارے یہ گلیشیئر آسمان اور زمین کا فرق ہے. ہمارے پاس اتنی پوٹینشیل ہے. وہاں پہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، چھوٹے سے گلیشیئر ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. ہمارے پاس اتنے بڑے پولر سسٹم کے باہر جو سب سے بڑے پولر جو گلیشیئر ہیں وہ ہمارے علاقے میں. ہم کیوں نہیں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑی پوٹینشیل ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے زیادہ لیکس، نیچرل لیکس ہمارے پاس ہیں. اور آؤٹ آف 8 جو ہائیسٹ مور دین 8000 میٹر جو پیکس ہیں وہ ہمارے علاقے میں. ایڈونچر ٹورزم کے لیے بیسٹ ہے دنیا میں ہمارا علاقہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے اندر ہماری جو پوٹینشیل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے. ویزا فری کرنے چاہیے. وہ اللہ کے فضل سے عمران خان صاحب نے کر دیا ہے 170 ممالک کو. یہ بہت بڑی اچھی انہوں نے فیسلٹی دی ہے. کیونکہ دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں ان لوگوں کو عادت نہیں ہے، وہ ویزا لگوانے نہیں جاتے ہیں ایمبیسی میں. اگر آپ ان کو کہیں آپ جا کے ویزا، وہ نہیں جاتے، اس ملک میں ہی نہیں جاتے. کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں بس ایئرپورٹ پہ اسٹیمپ لگاؤ، ہم جا کے گھوم پھر کے آ جائیں گے. اس لیے اس نے جو 170 ممالک کا کر دیا وہ بہت اچھا ہے. اس سے آپ کے مستقبل میں ٹورزم ڈیولپ ہوگا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر کے نہ صرف گلگت بلتستان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہم اس ٹورزم سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے کہ ہم ٹورزم کے اندر کام کریں. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کام کیا ہے. یہاں پر جتنے بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنے علاقے میں جو پروجیکٹس بنوائے ہیں، بگروٹ ویلی روڈ ہے، حرام مشکٹوال جہاں آپ خود گئے ہیں وہاں پورا دیکھا ہوا ہے، اس کے لیے 22 کروڑ کا روڈ، اس کے اوپر اگرچہ کام بڑی سلو ہو رہا ہے لیکن پروجیکٹ اس کو ہم نے شروع کروایا. اسی طریقے سے منوگا روڈ جو آپ نے خود دیکھا ہے، یہ سارے ٹورزم کے لیے. اور انٹرنیشنل لیول پر بھی میں نے ٹورزم کے حوالے سے لندن گیا ہوں، 2 دفعہ جرمنی گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، اپنے خرچے پہ گیا ہوں. وہاں جا کے میں نے ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ سیمینارز وغیرہ اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پروموشن کیا. وہ اس لیے کہ دیکھیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جاب دے دو، نوکری دے دو. کس کو آپ نوکری دے دیں گے؟ ممکن نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے تو آپ ہزاروں لوگوں کو اس سیکٹر کے اندر نوکری دلا سکتے ہیں. آپ کے ہوٹل انڈسٹری ہے، ٹرانسپورٹ ہے، آپ کی ماؤنٹینئرنگ ہے، ٹریکنگ ہے، آپ کتنے آپ کے پاس اپارچونیٹیز ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد سیکٹر ہے جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے. خواتین کی تعلیم اور پھر اس کے بعد ہم نے ٹورزم کو ہم نے فوکس کرنا ہے. باقی جو چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ علاقے میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پانی کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے، اس کے اوپر تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو ہم مزید جو ہے نا آگے، لیکن جو میرے جو مین جو منشور کے جو فوکس ایریاز ہیں وہ یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں نے الیکشن کے بعد انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس علاقے کے اندر انقلابی تبدیلی لانی ہے میں نے. اور گلگت بلتستان کو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہ کسی بھی پولیٹیشین کے اندر یہ ویژن نہیں ہے. میں یورپ سے بھی گلگت بلتستان کو آگے لے جا سکتا ہوں انشاءاللہ 5 سال کے اندر. آپ دیکھیں گے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب سے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیم، ہنر، ثقافت، سیاحت اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے مقصد کو لیے ڈی ٹی وی ہر پل آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے انتخابی منشور کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس کے اندر وومن امپاورمنٹ اور ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا ہم گلگت بلتستان کی ڈائنامکس کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو جو آپ مینیفیسٹو آپ نے رکھا ہے بہت زبردست، لیکن اس کے اندر ہم گلگت بلتستان کے پیرامیٹرز کے اندر، ڈائنامکس کے اندر آتے ہیں تو یہاں کا کلچر، یہاں کے ٹریڈیشنل جو چیزیں یا جو اسلامک جو کہ ایک ہم نے ریلیجیس جو چیزیں ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ایسی سچویشن میں آپ کا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کافی مشکلات درپیش ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. ان ممالک نے ترقی کی ہے، ان میں اس سے زیادہ مشکلات تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ اس وقت جو ترقی کی ہے وہ انہوں نے کسی نے ان کو پلیٹ میں رکھ دیا ہے؟ کتنے لوگ وہاں پہ قتل ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے ورلڈ وار کتنے ملینز کے حساب سے لوگ ان حالات سے گزر کے وہ، جبکہ ہمارے علاقے میں اللہ کے فضل سے ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، جو لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یا جیسے چھوٹی موٹی یہ فرقہ پرست مولوی جو کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. جیسے میں نے ذکر کیا مہاتیر محمد کا. مہاتیر محمد نے 50 سال پہلے بالکل اسی طرح کے میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اسی طرح کے حالات تھے جیسے ملیشیا میں، جس طرح وہاں پہ تو مسلم اور نان مسلم کا ہوتا تھا. وہاں پہ 40% نان مسلم ہیں، 60% مسلم ہیں. تو جو مسلم تھے ان کے جو فرقہ پرست مولوی تھے اس طرح کے حالات پیدا کرتے تھے. اس نے یہ ایسے بنایا، انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ بنایا، ان سب کو مولویوں کو جو بھی بدماشی کرتا تھا یا فرقہ پرستی کرتا سیدھا اندر جیل میں، اور وہ اس وقت تک جیل میں رہتا تھا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا ٹھیک ہو گیا تو بھی اس کو اگر دوبارہ کیا تو پھر دوبارہ جیل میں، اس کے اوپر کیس نہیں چلتا تھا. وہ قانون اب بھی موجود ہے وہاں پر
جس کی وجہ سے وہاں پہ امن قائم ہو گیا. تو اس علاقے میں کون سا مشکل ہے ہمارے لیے؟ یہاں چند ایک فرقہ پرست مولوی ہیں، ان کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو باقی عوام تو ٹھیک ہے، عوام کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں ترقی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ خواتین کی تعلیم نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ یہاں پہ ٹورزم ڈیولپ نہ ہو؟ کیا لوگ بھوکے مرنا پسند کریں گے؟ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ایسا کوئی ایجنڈا مل جائے جس میں آپ ٹورزم کو ڈیولپ کر کے لوگوں کو روزگار دے دیں گے، خواتین کو آپ تعلیم دے کے آپ جیسے میں نے ذکر کیا اس کا بنگلہ دیش کا، اور چائنا آپ کا ہمسایہ ہے، ہمارے سامنے ہے، کیا وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی؟ وہ کس لیے ہوئی؟ اسی لیے ہوئی ہے کہ وہاں ہر کوئی اس میں ان کی اکانومی میں حصہ ڈالتا ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو، خواتین پڑھی لکھی ہوں، ان کو بحیثیت انسان جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کو مردوں کے برابر ان کو حقوق ملنا چاہیے جیسے پوری دنیا میں ہے. تو ہم اس کے لیے اگر کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ادھر ادھر کی وہ دلیلیں دے کے، دیکھیں یہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں، خاص طور پر جو ایسٹرن ممالک ہیں، اور جتنے یہ بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی ترقی یافتہ اچھے ممالک میں ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، ان کے اندر جو مرد ہیں ان کی اپنی ایک اندر کی ایک انسیکیورٹی ہے. اس انسیکیورٹی کی وجہ سے، مردوں کی اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے وہ خواتین کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے ساتھ، یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو کلچر اور فلانا یہ چیزیں جو لگاتے ہیں، وہ اپنی انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے، اس انسیکیورٹی کو فلفل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہی راستہ ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے بند کر دیں. جہاں پہ ملیشیا میں مہاتیر یہ کہتا تھا غلط آدمی کے لیے جگہ غلط ہونی چاہیے، غلط جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے، تو وہ اٹھا کے اندر بند کرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتے تھے. یہاں پر بھی یہ ہے انشاءاللہ، یہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ ان فرقہ پرستوں کو ٹھیک کر کے اس گلگت بلتستان کو انشاءاللہ، یورپ تو بھول جائیں گے لوگ، یورپ سے بھی آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے 100% امید ہے، اور انشاءاللہ یہ موقع مجھے ملے گا، اللہ مجھے اس کا موقع دے دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہم گلگت بلتستان کے اندر دوسری چیز الیکشن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ الیکشن کے دنوں میں ہر قسم کے جو ہے تعصبات کو ہوا دیا جاتا ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو تعصبات. ایک چیز، پھر دوسرا یہاں پہ اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لیڈرشپ کا بھی جو ہے وہ خیال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھی قیادت ابھی تک سامنے نہیں آ گئی ہے. اس کے پیچھے بھی آپ کیا سمجھتی ہے جو مذہبی جو گروپس ہیں یا جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے اندر رکاوٹ ہیں پولیٹیکل اس میں، یا کوئی لیڈرشپ کو سامنے لانے میں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم کے ساتھ یہ ریفائن ہوتی جاتی ہے، بہتری آتی ہے، ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. تو ہمارے یہاں تو جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں تو جمہوریت چلی ہی نہیں ہے. کچھ سال ہو گئے ہیں، برطانیہ میں 200 سال سے زیادہ، امریکہ میں کتنے 200-300 سال ہو گئے. بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس سٹیج پر پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل ہے. انشاءاللہ یہ جب وقت گزرے گا، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پروسیس چلتا رہے گا، اس کے اندر کوئی بریک نہیں آئے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کس طرح پیدا ہوتی ہے. لیڈرشپ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ جب پروسیس کے اندر لوگ چلتے رہتے ہیں تو اس میں دیکھیں ریفائن ہوتے ہیں لوگ، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا لیڈر اپنے لیے کام کرتا ہے، کون سا لیڈر کرپٹ ہے، کون سا لیڈر اپنی ذات کے لیے، کون سا عوام کے لیے سوچتا ہے. پھر وہ چیزیں جو ہے نا خود بخود لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں. لیڈرشپ وہاں سے پھر ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ایسا وقت آئے گا کہ ایسی لیڈرشپ پیدا ہوگی جو عوام کے لیے سوچے گی، عوام کی بہبود کے لیے سوچے گی، اور ان کو آگے لے جانے کے لیے، ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کے لیے سوچے گی. انشاءاللہ یہ وقت بھی آ جائے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ہم بات کرتے ہیں، تو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دھنیور واٹر سپلائی جو اسکیم کا ہے، جو آپ نے رکھا ہے اپنے اس کے اندر حلقے کے اندر، جسے ہماری میڈیا کی ٹیم نے بھی وزٹ کیا تھا، ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس حوالے سے اب وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہاں پہ جو یہاں کی جو کمیونٹی ہے، ان کے جو واٹر رائٹس کے حوالے سے یا جو خدشات ہیں
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ دیکھیں یہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے یہ کیا، میں 2015 کے الیکشن میں جب آیا تو کمپین کے دوران جہاں بھی جاتا تھا لوگ مجھے ایک ہی بات کرتے تھے خاص طور پر اس ایریا میں دنیور، سلطان آباد، محمد آباد میں، کہ ہمیں صاف پانی چاہیے۔ اور صاف پانی وہ کس کو کہتے تھے؟ یہ جو نلکے کا آپ کا ٹیپ واٹر ہے اس کو وہ صاف سمجھتے تھے، حالانکہ یہ صاف نہیں ہے۔ اس کے اندر جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو ایکولائی ہے جس سے آپ کو یہ ڈائریا وغیرہ لگ جاتا، وہ بھی لوگوں کو اویلیبل نہیں تھا۔ پھر ایک زمانے میں، آج سے کوئی 30 سال پہلے، میں پمس میں اسپیشلائز کر رہا تھا۔ اس وقت چونکہ اس ایریا سے میرے رشتہ دار، جان پہچان، بہت سارے مریض میرے پاس آتے تھے، تو میں ان کا ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کرواتا تھا۔ ہر دوسرا آدمی مجھے یاد ہے کہ ہیپاٹائٹس کا مریض نکلتا تھا۔ یہ کیسے؟ یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے۔ تو میں الیکشن کمپین کے دوران جب رات کو گھر جاتا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کہ آج لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترستے ہیں۔ یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے عوام کو پینے کا صاف پانی تک نہیں دے سکتی ہے؟ یہ تو انسان کے ایک بنیادی حق ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے کہ کوئی بھی انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کو سیف واٹر، صاف بھی نہیں، سیف واٹر اس کا انسانی بنیادی حق ہے۔ اور یہاں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی۔ خیر الیکشن گزر گیا، میں الیکشن جیت گیا۔ جب میں نے کوششیں کی تو مجھے 30 کروڑ روپے ملے۔ اب 30 کروڑ روپے سے میں نے جب سروے کیا تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو میں نے بھیجا کہ آپ جا کے سروے کر لیں، ہم نے صاف پانی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یا سلطان آباد کو دے سکتے ہیں یا محمد آباد یا دنیور کے ایک حصے کو، 30 کروڑ سے اس پورے ایریا کو نہیں دے سکتے ہیں، وہ بھی ہم نالے کا پانی صاف کر کے۔ خیر وہی پیسہ پونوداس کو بھی ملا تھا، بسین کو بھی ملا تھا، جگلوٹ کو بھی ملا تھا، گاکھوچ کو بھی ملا تھا۔ اور آپ جا کے وہاں دیکھیں، وہ ان پروجیکٹس کو ذرا اسٹڈی کریں، اس کے اوپر آپ کو پھر کمپیئر کر کے دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اوپر لوگوں سے رائے لی۔ پھر میں گیا واسف کے پاس، واسف سے میں نے ذکر کیا کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنا بڑا علاقہ ہے، ان سب کو ہم نے پانی دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی شرائط پہ کریں گے۔ میں نے کہا کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے تو کنیکشن فیس لیتے ہیں 3000، پھر مین لائن سے گھر تک کھدائی بھی اس آدمی سے خود کرواتے ہیں۔ میں واپس آیا، واپس آ کے میں نے گھر میں بیٹھ کے سوچا اس کے اوپر، اس کا نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر پیسہ لیتے ہیں، پھر واٹر رائٹس کے جگہ ایشوز آئیں گے، فلانا اس طرح۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ پانی مل جائے گا، مین لائن سے گھر تک ایک آدمی کھدائی بھی خود کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اس لائن کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا، اس کی نسلیں بھی اس لائن کی حفاظت کریں گے۔ یہاں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پانی جو ہیفاظت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی گورنمنٹ کا سمجھ کے جا کے سوراخ کر کے اپنی لائن لگاتا ہے، وہ 5 مرلے کی زمین لیتا ہے، گھر بناتا ہے، جا کے خود سوراخ کر کے پانی وہاں سے لائن، جس کی وجہ سے اوپر لوگوں کو پانی ملتا ہے، نیچے نہیں ملتا۔ یہی حالت گلگت کے اندر ہے، وہ گندا پانی بھی گلگت میں پوری شہر کو، آبادی کو اویلیبل نہیں ہے، اربوں روپے خرچ کیا اس کے اوپر، اس کے باوجود وہاں پہ پانی کی بری حالت ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کے ذریعے سے کر دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو اس میں پبلک کی آنرشپ آئے گی۔ ایک آدمی پیسہ خرچ کرے گا تو پھر آنرشپ لے لے گا اس پروجیکٹ کی، اس کے اوپر محنت کرے گا تو پھر آنرشپ لے لے گا۔ تو میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ پیسہ ہم نے LGRD کو ٹرانسفر کرایا، پھر ایگریمنٹ کرایا LGRD اور واسف کے درمیان، اس میں پبلک شیئر ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے، اور گورنمنٹ کا شیئر ہے اور پبلک کا شیئر ہے۔ تو اس طرح سے پھر ہم نے جب وہ اس کے اوپر دیکھیں اللہ کس طرح راستے بناتا ہے اگر آپ کی نیت صاف ہو۔ تو ہم نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اندر ہی دنیور نالے جہاں پہ آپ خود گئے تھے وہاں پہ پانی ہے۔ پھر میں خود گیا وہاں پہ، جا کے رات گزاری،
وہاں پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہم 20 سال بعد بھی کوئی پانی کی کمی. اس کو ہم نے ٹیسٹ کروایا 3 لیبارٹری سے انکلوڈنگ آغا خان لیبارٹری کے ہم نے ٹیسٹ کروایا, تو وہ گلگت بلتستان کا بہترین پانی نکلا. 16 کلومیٹر سے آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ پائپ لائن بچھا کے لا کے دنیور ٹچ کیا ہے. جو 4 تاریخ کو ہم اناگریشن کر رہے ہیں یہاں پہ. اناگریشن اس طرح کی ہم اس کا کوئی پراپر افتتاح تو نہیں, بلکہ ایک دعائیہ تقریب ہم نے رکھی ہے جس میں مذہبی علماء کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اور اس کو آگے کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے, تاکہ اس کے اندر پبلک شیئر ہے, پبلک کی انوالومنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انوالومنٹ ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے, اور یہ پروجیکٹ جو ہے جیسے آج ہم کسی کے گھر میں آدھا انچ پانی دیتے ہیں تو 20 سال بعد بھی اس کو آدھا انچ صاف پانی ملتا رہے گا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر جتنی یہ بیماریاں ہیں جو پانی سے پھیلتی ہیں, آپ کو ڈائریا لگتا ہے, ہیپاٹائٹس, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ ہم کیوں 8,000 روپے دے دیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 8 بچے ہیں, 10 بچے ہیں. اچھا بیمار ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں, 1-2 بچے. سال میں آپ کے ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 8-10 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے. تو آپ کا تو 1 سال میں ہی وہ پیسہ گیا, اور آپ وہی 10,000 روپے دے کے آپ اپنی نسلوں کو بھی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ لوگوں کو, ہم نے 4 سال سے محنت کی ہے. 5 دفعہ ہم اندر گئے, 16 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں راتیں گزاری, سروے کروایا. اب وہاں روڈ بھی بن رہا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے مینٹیننس بھی کرنا ہے, اس لیے روڈ بھی ساتھ ساتھ بنوا رہے ہیں. اور یہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ 4 اکتوبر کو ہم یہاں پہ ایک دعائیہ تقریب کر کے پانی آن کریں گے, اور پھر لوگ پئیں گے وہ پانی. جب پئیں گے تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ کس طرح کا پانی ہے. یہ آب حیات سے کم نہیں ہے یہ پانی, دنیور کا پانی. اور دنیور کی میں یہ سمجھتا ہوں جب وہ پانی گھروں میں آئے گا تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ اس دنیور کی قیمت جو ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. اور اندر جب ہم نے دیکھا, آپ بھی اس میں ایک دفعہ ساتھ تھے, جس طرح سے واسط نے وہاں پہ کام کیا ہے, جہاں پہ جو سورس ہے اس کو کیسے انہوں نے کور کیا ہے, باڑ لگا کے پھر تالے لگائے ہیں, تاکہ کیونکہ وہ اوپن ایریا ہے نا, وہاں پہ مال مویشی جا سکتی ہے, گندگی کر سکتی ہے, اور پھر وہ آپ کا پانی پولوشن ہو سکتی ہے. اس کو دیکھیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ڈفرینس ایک ایج ان کو دیتا ہے کہ یہ آپ کے این جی او ہے. یہ گورنمنٹ کے کسی ٹھیکیدار سے یہ کام ہونا نہیں تھا. گورنمنٹ کے ٹھیکیدار سے اگر میں کرواتا, ہو سکتا ہے جیسے دوسرے علاقوں میں دوسرے ممبران نے کیا ہے, ذاتی فائدے بھی حاصل کیے, بہت ساری چیزیں جو میں ان کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہوں, میری عادت نہیں ہے لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کرنا. لیکن یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, 2 نمبر پائپ لگاتے ہیں, آدھا مائی آدھا گائی کا, وہ سارا جو ہے نا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا, جیسے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ بھی اسی طریقے سے ضائع ہو جاتا. تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا, جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس مسئلے کو ہر صورت میں مستقل طور پر حل کروں گا. اور اللہ نے مجھے ہمت دے دی, اور میں نے 4 سال سے محنت کی, رات دن پیسہ اس کے اوپر. پھر چیف سیکرٹری کے پاس, کبھی پلاننگ میں, کبھی کدھر جا کے وہاں سے, پھر ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے ان کو ہم کمیٹیوں میں ریگولرلی ہر ہفتے میٹنگ کرتے کرتے ہم نے اس کو فائنل سٹیجز تک پہنچایا ہے. وہ اس لیے, یہ صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے. بے شک الیکشن میں مجھے ووٹ دے دے یا نہ دے دے یہ عوام کی مرضی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب پانی گھروں میں ملے گا, صاف پانی ملے گا, صاف پانی پئیں گے تو دعا کریں گے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آدمی دعا تو کرے گا کہ جس نے بھی یہ پانی ہمارے گھر میں پہنچایا ہے, اللہ اس کے لیے خیر. ہم یہی چاہتے ہیں, یہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. باقی یہ الیکشن, ووٹس, یہ پوزیشن ہے, یہ آپ کی جو انسان کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے, تو ان کی کیا گارنٹی ہے, یہ آدمی جانے والی چیزیں ہیں. لیکن جو دعا ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہے. اور انشاءاللہ جب یہ پانی گھروں میں آئے گا تو اس علاقے میں لوگ میرے لیے دعا کریں گے, میری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں گے. اپیکس کمیٹی کی پوری ٹیم ہے, 25 ممبران ہیں, ان سب نے محنت کی ہے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی میرے ساتھ, اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو یہ کمپلیٹ ہونا نہیں تھا. 2 سال سے ہم پیشیاں بھگت رہے تھے عدالتوں میں, لوگ عدالتوں میں گئے ہمارے خلاف. اس کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری, کمیٹی نے ہمت نہیں ہاری, اور یہ اللہ کے فضل سے 2 دن پہلے فیصلہ بھی آیا
ہم عدالت سے بھی فائنل وہ کیس جیت گئے. ایک عدالت سے ہم ہار گئے تھے لیکن پھر اوپر دوسری عدالت سے ہم جیت گئے. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور جب ہم یہ پانی لائیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مہینے کے اندر اندر ہر گھر میں جو ہے نا پانی مل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے جو جابس ہیں وہ سب کو تو نہیں دے سکتے, لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر کے ٹورزم کے ذریعے سے دیگر جو انڈسٹریز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس جو نیچر ریسورسز ہیں گلگت بلتستان کے اندر, ان کا ہم دانشمندانہ استعمال کیسے کر سکتے ہیں, پھر علاقے کے لوگوں کی اکانومی ہم کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز, جو یوتھ ہے ہمارے تقریباً 50-40% جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ بے روزگار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ان کے لیے آپ کیا کوئی ایسا کوئی آئیڈیا دے دیں کہ جس سے وہ اپنی اکانومی بہتر کریں, اس سچویشن سے اپنے آپ. دیکھیں ایک دو چیزیں تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں یوتھ کے لیے ہی ہے. جیسے آپ ٹورزم آپ لے لیں, آپ ٹورزم کو ڈیولپ کرتے ہیں, جاب کس کو ملیں گی؟ یوتھ کو ملیں گی. جو اسکلفل خواتین کی تعلیم اگر آپ دیتے ہیں, خواتین کو آپ 50% جابس دے دیتے ہیں تو خواتین ہی یوتھ جو وہ بھی خواتین بھی تو یوتھ میں شامل ہوتی ہیں, ان کو جابس مل جائیں گی. میرا یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ ان کو خواتین کو کم از کم ہر ادارے میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 50% جابس کے اندر کوٹا ہونا چاہیے. اسمبلی کے اندر بھی 50% خواتین کو, جیسے دوسرے ممالک میں اسی طرح ان کو ایکول کوٹا ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یوتھ کے اندر بہت سارے پروگرام چلائے جا سکتے ہیں, جیسے اس وقت بھی چل رہے ہیں, گزشتہ حکومت کے اندر بھی چل رہے تھے. اور یوتھ کو انگیج کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے لیے سپورٹس کے اندر آپ گراؤنڈس بنوائیں. میں نے یہاں پہ سلطان آباد سے آگے جو سموداس کہتے ہیں اس کے اندر سپورٹس کمپلیکس کا اپرووڈ ہے پروجیکٹ, لیکن ابھی تک اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے یہ گورنمنٹ کا پروسیس اتنا سلو ہے کہ ابھی تک ٹینڈر بھی نہیں ہوا ہے اس کے اوپر. اگر ٹینڈر ہو جاتا. اسی طریقے سے پولو کو ہم زیادہ سے زیادہ, میں نے یہاں پہ پولو گراؤنڈ جو ہے اس کو رینوویٹ کروایا ہے تاکہ یہاں پہ پولو, تاکہ یوتھ جو ہے وہ اس کو سپورٹس کے اندر انگیج کیا جائے, تاکہ وہ دوسری یہ جو چیزیں ہیں جو نشے کرتے ہیں, یا وہ نشے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیکار ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جب فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے آدمی تو وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے. جب فزیکلی فٹ ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی فٹ ہوتا ہے اور پازیٹیو اس کی سوچ ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے سپورٹس کے اندر جابس تو اپنی جگہ, اس کے اندر وہ جہاں پہ ممکن ہو سکا ہم ان کو جاب جس طریقے سے بھی جس سیکٹر میں بھی ان کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کر لیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی یوتھ کو ہم نے اسی طریقے سے ہم نے اپنے علاقے کے یوتھ کو انگیج کرنا ہے. اور خاص طور پر یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل اس مسئلے کو حل کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر تو آپ دنیا کنیکٹ کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن سفر ہو گئی. اس دفعہ کورونا کے دوران 5-6 مہینے جو یونیورسٹیز اور اسکول اور کالج بند ہو گئے, اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہمارا, کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. وہ تو ان کا تو بہت شہروں میں اب یونیورسٹیاں بند تھی, وہ کدھر جاتے, تو بہت بڑا ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم مستقبل میں جو ہے نا یوتھ کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سابقہ دور حکومت میں منسٹر ورکس رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ 2 مرتبہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو ترقیاتی ڈیولپمنٹس پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں, ان پہ کام نہیں ہوتا ہے, بہت سست روی کا شکار ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریسی رکاوٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ایک چیز. پھر دوسرا PWD کے بارے میں, جو آپ ورکس ڈپارٹمنٹ کے آپ منسٹر بھی رہے ہیں, اس کے بارے میں عام لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو کرپشن کا جو گڑھ ہے وہ PWD ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ سلو ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مین وجہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ADP ہے اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے. جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ اندر ڈال دیا جائیں. اب بیوروکریسی بعض دفعہ پریشر میں آتی ہے, وہ ڈالتے ہیں, بعد میں ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. پھر ٹھیکیدار جو کام کرتے ہیں ان کو یہ پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو ورک ڈن پہ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب وہ ٹھیکیدار ایک حد تک کام کرتا ہے, اس کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر کام سلو کر لیتا ہے.
ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت یہ اے ڈی پی بنتی ہے یہ صرف ممبروں کی اسکیمیں نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری اندر اور بھی ڈالتے ہیں, ایڈمنسٹریشن اپنی کھاتے بھی اندر ڈالتے ہیں, اس میں مکانات چکانات فلانا دفتر یہ وہ کر کے جو ہے نا اس کے اندر. تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بجٹ کا اے ڈی وہ گرانٹ پہ پالنے والے لوگ, چلنے والے لوگ, ہمارا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے. تو گرانٹ ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت نے دینا ہوتا ہے, تو وہاں سے جب پیسہ آئے گا تو پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے نا یہ اس طرح سے تیز نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری مسائل ہیں, رکاوٹیں ہیں, لیکن ہم نے اسی کے ساتھ ہی چلانا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ مستقبل میں ہمارا صوبہ بن گیا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس میں ہماری ڈائریکٹ ان کے ساتھ لنک ہوگا وفاق کے ساتھ. اس وقت تو ہم ڈسکنیکٹ ہیں نا, ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. بہت مشکل سے ہمارا زیادہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ جا کے کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ہم زیادہ ان کے ساتھ لیں, ہماری ان کی جو پلاننگ ہے, فائنانس ہے, دوسری منسٹریز ہیں, ان کے اندر ہم ڈائریکٹ ان سے جا کے یہ کام جو ہے نکلوا سکتے ہیں. مستقبل میں شاید یہ مسئلے. اچھا, پی ڈبلیو ڈی کا جو ایکسپیرینس آپ کا کیسا؟ پی ڈبلیو ڈی کا یہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کے اندر کرپشن ہے, اور کرپشن جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں کرپشن ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں, آپ کسٹم کو لے لیں, دوسرے اداروں کو لے لیں, اس طرح پی ڈبلیو ڈی کے اندر آپ کا 70 to 80% بجٹ جو ہے پی ڈبلیو ڈی کے تھرو خرچ ہوتا ہے, تو خرچ ہوتا ہے, نظر زیادہ ٹھیک ہے. ہاں, آپ کے بریجز, روڈس اور یہ جتنے بھی بلڈنگس وغیرہ بنتی ہیں وہ پی ڈبلیو ڈی میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دو طرح کے کرپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی جو آفیسر ہیں, ایکسین ہے, اے سی ہے, چیف انجینئر ہے, وہ ٹھیکے بیچتے ہیں. وہ ایک زمانے میں تھا, لیکن ہمارے دور میں وہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم نے شروع سے ہی میں نے خاص طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کی. میں نے کہا اگر کسی کو ٹھیکہ بیچتے ہوئے کوئی ثبوت ملا, پکڑا گیا, تو وہ سیدھا نیب میں جائے گا. تو یہ چیزیں بہت کم شاید چھپائے اندر سے ہو گئی ہوں گی, لیکن اوپنلی یہ چیزیں نہیں ہوئی میرے دور میں. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک ٹھیکیدار جب وہ اس کو بل ملتا ہے, پیمنٹ ملتی ہے, تو وہ لے جا کے کسی ایکسین کو, اوورسیر کو گھر میں لے جا کے پیسے دیتا ہے. اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے نہیں. ظاہر ہے اس کو وہ کہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے کمیشن, وہ لے جا کے اس کے گھر میں لے جا کے. یہ شروع سے پی ڈبلیو ڈی کے اندر یہ سسٹم چلا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی یہ آفیسر ہیں ان کے مکانات آپ دیکھ لیں اور اس کو کمپیئر کریں میرے ساتھ یا آپ کے کسی اور پولیٹیشین کے ساتھ, پروفیشنل کسی آدمی کے ساتھ کمپیئر کریں, تو اس میں آپ کو آسمان زمین کا فرق ہوگا. ایک اوورسیر کا آپ کو بہت بڑی بلڈنگ جو ہے نا اربوں کی جائیدادیں مل جائیں گی, لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کسی کو قانونی طور پر پکڑ نہیں سکتے ہیں. کیا کریں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے جو ہے نا. لیکن یہ جو ایسٹ بیان دا مینس کا جو قانون ہے وہ اگر اپلائی ہو جائے, تو ایک دفعہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہا تھا کہ وہ اگر قانون آ گیا تو آپ سب لوگ جو ہے نا پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور یہ جو آپ نے ایسٹ بنایا ہوا ہے یہ کہاں سے آپ نے بنایا. تو یہ چیزیں ہیں. یہ 100% دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اس وقت کرپشن ہے. حالانکہ عمران خان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ اس نے کرپشن ختم کرنا ہے. کدھر ختم ہوئی؟ پاکستان میں چل رہا ہے, وہی سسٹم چل رہا ہے ابھی تک, کرپشن ہو رہی ہے. اس کو آپ 100% کریں, اس کا ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ایک ہم غلطی کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ کیا غلطی ہے کہ ہم اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر لیتے ہیں کرپشن کو. کرپشن سیاسی نعروں سے یا لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, سسٹم بنانا ہوتا ہے. یورپ میں اس وقت اگر کرپشن نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. وہ سسٹم ایسا ہے کہ کوئی آدمی 1 روپیہ بھی اگر انلیگل لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پکڑا جاتا ہے. سسٹم ایسا ہے وہاں پہ. کرپشن کرنے والا آدمی خود بخود ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اوپر واچ رکھتا ہے. پھر جو ہے نا آپ کے کوئی بھی آدمی کرپٹ ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی پکڑا جاتا ہے. فائنینشیل ٹرانزیکشنس ہو, آپ کے جتنے بھی یہ جو کام ہوتے ہیں, پیسوں کے جو لین دین ہوتی ہے, اس میں ایسا سسٹم انہوں نے بنایا کہ آدمی آٹومیٹکلی پکڑا جاتا ہے. ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ صرف نعرے لگاتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے, کرپشن 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 کر کے حکومت میں آتے ہیں, پھر
اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آتی ہے یا اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہ نعرہ لگاتی ہے، پھر وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. حالانکہ اس سے آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. کرپشن کا واحد اور واحد حل یہ ہے کہ ہم سسٹم کو ڈیولپ کریں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں جو ہے وہ مختلف ٹھیکے تھے، وہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے وہ سیل آؤٹ کیا، اس طرح اپنے ریلیٹوز کو فیسیلیٹیٹ کر لیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مخالفین تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیکوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ میں نے کسی بھی آدمی سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی ہے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چائے بھی بند کی تھی. سگریٹ اور چائے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بند کی تھی. وہ اس لیے کہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ چائے پیتے رہتے، سارا دن سگریٹ پیتے رہتے تھے، کام نہیں کرتے. میں کہتا تھا تم لوگ کام کرو، تنخواہ لیتے ہو گورنمنٹ سے، یہاں پہ بیٹھ کے کام کرو. ٹھیکیداروں کو میں نے پابندی لگائی تھی کہ دفتروں میں آ کے بیٹھ کے آفیسروں کا ٹائم ضائع نہیں کریں. کوئی ٹھیکیدار، کوئی آدمی میرے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگا سکتا. وہ تو سیاسی باتیں الگ ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی باتیں میں کسی پہ بھی، کسی کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں. عمران خان کو بھی کہتے ہیں لوگ، اور فلانا کو بھی، جس کو بھی کہنا. وہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کس کو روک سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر 1 روپیے کی کرپشن ثابت کرے تو میں آپ کے ٹی وی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. خود جا کے میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا اپنی سزا کے لیے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میری کوئی لائبلٹی نہیں ہے، میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں پیسے لے لوں کسی سے. میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. میں کچھ نہیں ہوا تو 10-12 لاکھ روپے اپنے کلینک میں بھی کما سکتا ہوں. باہر جا کے میں نے 20 سال میں نے باہر کی دنیا میں اچھی نوکری، اچھے پیسے کمائے. میری کوئی مجبوری نہیں ہے. میرے 2 بچے ہیں، بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ میری وائف بھی جاب کرتی ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ کرپشن کر کے یا کسی ٹھیکیدار سے پیسے لے کے؟ مجھے کیا ضرورت؟ آج اگر میں ان ٹھیکیداروں سے پیسے لیتا تو یہاں ان کی لائن لگی ہوتی آپ کے سامنے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ٹھیکیدار کو میرے دفتر میں میرے ساتھ آنا جانا کا چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے فضل سے میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے. اسی لیے کہ انسان ان چیزوں کے اندر ایک دفعہ ملوث ہو جائے تو وہ پھر مزید خراب ہوتا جاتا ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے. یا تو یہ ہے نا کہ آپ نے اتنا پیسہ کمانا ہے، بات ختم ہوئی، وہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی تھی شروع میں جب میں منسٹر بنا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے دور رکھیں. اور یہ سارا ڈپارٹمنٹ گواہ ہے، آفیسر گواہ ہے. کبھی کسی سے ایسا کوئی نہ کسی سے بات کی ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں آ کے مجھے اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی. تو پولیس کے ذریعے سے میں نے وہاں سے ان کو دفتر سے باہر نکلوایا اور میرے ساتھ بعد میں ان کے مسئلے بھی ہو گئے، لڑائیاں بھی ہوئی، اس طرح کی چیزیں بھی ہو گئی. لیکن میں اللہ کے فضل سے میں مطمئن ہوں اور میرا دل جو ہے ضمیر مطمئن ہے اس وقت کہ میں اپنا جو دور تھا وہ میں نے عوام کی توقعات جو جس طرح سے انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا تھا اسی کے مطابق میں نے ان کی خدمت کی ہے، میرٹ پہ کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملا تو میں اسی طریقے سے کام کرتا رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ کی طرف سے کوئی میسیج پبلک کے اور یوتھ کو لینے سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے لاسٹ میں یہ کہ ہمارے یہاں پہ گلگت پاکستان کا جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہمارے مائنڈ سیٹ ہے یا ہم جو ٹریننگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو اس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا. اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنی پازیٹیو سوچ ہم لے کے نہیں آ جائیں گے، ڈیفینیٹلی معاشرے کے اندر جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہے بیک پلنگ میں ہم لگے ہوئے. ایسی صورتحال میں ہم اپنے عوام کو کیسے اس سے نکال کے اچھی ٹریک؟ اس میں نگیٹیوٹی جو ہے نا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں آپ کی اکانومی بھی ہے، آپ کی جو کلچر ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو جاب دے دیں گے، انگیج کریں گے. مجھے ملیشیا میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آپ اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلمان، لیکن آپ کے یہاں کوئی خودکش دما کے یا کوئی اس طرح جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، لوگ بات پہ سڑکوں پہ آتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں مذہبی ایشوز کے اوپر. آپ کے یہاں پہ نہیں ہوتا ہے.
تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں پہ ہر ایک کو روٹی ملتی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو وہ جا کے ایک گاڑی صاف کر کے بھی اپنے دن کا روزی کما لیتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جا کے کسی کے اس میں جا کے وہ لڑائی کرے، خود کا دھماکہ کرے، کسی کو مارے، اپنے آپ کو مارے. یہ چیزیں ہوتی ہیں انسیکیورٹی کی وجہ سے. انسان کے اندر کا انسان اگر سیکیور ہو تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں معاشرے کے لیول پر، کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے. خواتین کو، جیسے میں نے کہا کہ خواتین اس لیے ضروری ہے کہ ایک خاتون اپنے معاشرے کی تربیت کرتی ہے. پڑھی لکھی خاتون ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے اندر مثبت سوچ ڈالے گی. حتیٰ کہ یہ جو آپ کا دہشت گردی ہے، اس کے اوپر اسٹڈی ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہے وہ کوئی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خوفزدہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور وہ اس کے ذہن میں یہ خوف کون ڈالتا ہے؟ ایک خوفزدہ ماں ڈالتی ہے. اگر ماں کانفیڈنٹ ہوگی، اس کے اندر خوف نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر اس کو سیکورٹی ہوگی، اس کو آزادی ہوگی معاشرے کے اندر، تو وہ خوف جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈالے گی بلکہ کانفیڈنس ڈالے گی. اس لیے میں خواتین کی تعلیم پہ اور خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر اس لیے زور لگاتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف خواتین کو امپاور کرنے کے تھرو، ان کو معاشرے کے اندر اسپیس دینے کے تھرو اور ان کو تعلیم دینے کے تھرو ہم یہ چیز جو ہے نا معاشرے سے یہ نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مثبت سوچ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک فیکٹر جو اکانومی کا ہے، تو ہم گلگت بلتستان کے پرائیویٹکس کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو گندم سبسڈی ہمیں ملتی ہے، ہمارے عام جو معاشرے سے ان کی سوچ یہ ہے پورے مہینے میں وہ ایک آٹے کے سبسڈائز جو آٹے کا تھیلا ملتا ہے اسی کے چکر میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے گلگت بلتستان. یہ ایک فیکٹر ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز کسی کو اگر آپ مفت دے دیں گے تو وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا، وہ عادی ہو جائے اس کے. اس کا الٹرنیٹ کوئی ایسا چیز جو سبسڈی کی سوچ ہے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنا خود اگائیں اپنے آپ لیے. اس کے لیے دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے سسٹم ہیں، اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کر کے ان کو متبادل راستے دکھانے کی ضرورت ہے. جو تعلیم کے اندر آپ فیسلٹیٹ ان کو فری تعلیم دے سکتے ہیں، ان کو فری کپڑے دے سکتے ہیں، کتابیں دے سکتے ہیں، ان کے اسکول بنائیں ان کے لیے. اسی طرح ہیلتھ کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلٹیٹ کریں تاکہ یہ جو ابھی کوئی بیمار ہوتا ہے ہاسپٹل جاتا ہے تو خرچہ تو ہوتا ہے نا پیسے، تو ان سے اگر بچ جائیں گے تو ان کے اندر سینس آف سیکیورٹی آئے گی. تو اس لیے جو ہے نا آپ ان کے اوپر اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے ان کے متبادل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ڈھونڈ کر پھر لوگوں کو اس کے اوپر سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے، لانگ ٹرم میں آپ کا نقصان ہے. میں نے ملیشیا میں ایک آرٹیکل میں ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا، وہ ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ مہاتیر محمد جب شروع میں اقتدار میں آئے 70s میں، وہاں فسادات ہو گئے مسلم اور نان مسلم کے، اور اس میں بہت سارے لوگ مر گئے. تو انہوں نے اس وقت 50 سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور جو نان مسلم ہے یہ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، یہ گیپ پڑ گیا ان کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت ہو گئی. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ مسلمس کو انہوں نے سبسڈائز کر دیا، اسکول میں ہر جگہ جہاں بھی ان کو پیسے دیے فلانا کیا. جب سبسڈائز کیا اور 50 سال بعد انہوں نے اس کو دوبارہ اسٹڈی کیا کہ شاید انہوں نے کہا اب تو یہ ایکول ہو گئے ہوں گے، نان مسلم اور مسلم کا جو ڈفرینس تھا وہ ختم. جب اس کو دوبارہ ریسرچ اسٹڈی کیا تو وہ اور بھی نیچے چلے گئے تھے خط فخر سے. ان کو ابھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے جب سبسڈائز کیا تو انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے الٹا یہ ہمارا نقصان ہوا. بجائے اس کے اگر ہم ان کو محنت کرنے سکھاتے، ان کو دوسری چیزوں میں ہم لگاتے تو شاید یہ حالت نہیں ہوتی. تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ ایک چیز سبسڈی دی جا رہی ہے، یہ اس قسم کے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے مستقبل میں ان کے، کیونکہ لوگ محنت کرنا آپ کوئی بھی چیز مفت دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آدمی کیوں محنت کرے گا. ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے اس وقت ہمارا ہر چیز اپنے گندم اور یہ چیزیں جو ہے نا گھروں میں ہوتا تھا، کوئی ہمیں وہ باہر سے لانے کی ضرورت اب کوئی بھی نہیں اگاتا ہے. یہ کہ وہ سارے جو ہے نا وہ
मुफ्त में खाने के मनो सलवा हमें मनो मिलना। सलवा की जगह। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप आवाम को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि देखिए, ये हमारा इलाका छोटा सा इलाका है लेकिन खूबसूरत इलाका है। बिल्कुल। दुनिया में आपको कहीं भी ऐसा खूबसूरत इलाका नहीं मिलेगा। मैंने पूरी दुनिया में घूम फिर के देखा है, ऐसा इलाका नहीं है। लोग भी अच्छे हैं यहाँ, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत लोग हैं। इनको अपनी सोच, जिस तरह से आपने कहा कि सोच के अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए। ये जो पुराने ख़यालात हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें आप माशरे के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस होती है अवाम की तरफ से, वो पुरानी सोच की वजह से। सोच को तब्दील करना इंसान को ज़रूरी होता है, इसलिए लोगों को अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। फिर ये जो आपकी बुराइयां हैं, फ़िरकावारियत है या दूसरी चीज़ें जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग कत्ल हो गए हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत, इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत है। अगर हम इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ और अच्छी सोच के साथ इस इलाके में मिल जुल के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया का बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन और तरक्की याफ्ता तरीन खित्ता गिलगित बल्तिस्तान को हम बना सकते हैं। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दे दिया। नाजरीन, लास्ट में इस मैसेज के साथ कि डॉक्टर साहब का भी मंशूर है ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना। डेफिनेटली ख़वातीन हमारे माशरे का हिस्सा है। इस वक्त माशरे के अंदर 52% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है। एक पढ़ी लिखी माँ ही जो है वो एक पढ़ी लिखी कौम बनाती है। हमें चाहिए कि हम अपने ख़वातीन को जो है वो तालीम दें और उनको ज़िंदगी के हर शोबे में आगे लेके आ जाएँ ताकि हमारा माशरा तरक्की कर सके। इसी तरह जो दूसरा मैनिफेस्टो है जिसके अंदर टूरिज़म है, टूरिज़म भी एक बड़ा पोटेंशियल हमारे पास पाया जाता है। हम अपने इलाके में टूरिज़म को प्रमोट करके इलाके की इकॉनमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह किसी और पर्सनालिटी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।